آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ للفقراء، یہ صدقہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے، الذین، جو اخسروا، روک دیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، ضربا، چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں، یحسبہم، گمان کرتا ہے ان کو، الجاہل، ناواقف، اغنیاء، مالدار، من التعفف، ان کے عدم سوال کی وجہ سے، تعرفہم، آپ پہچان لیں گے انہیں، بسیماہم، ان کے چہرے کی علامات سے، لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے، الناس، لوگوں سے، الحافا، چمٹ کر، وما، اور جو، تنفقو، تم خرچ کرو، من خیر، مال سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بھی، اس کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی، یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور اطاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے۔ یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ للفقراء، یہاں ان کے فقر کا سبب بیان نہیں فرمایا، سورہ حشر میں بیان فرمایا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے، اب وہ خالی ہاتھ تھے، نہ ان کے پاس مال تھا نہ گھر۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک صفحہ بنا دیا گیا ہے، ان کی تعداد 400 تھی جو غزوات اور مہموں پر بھیجنے کی وجہ سے کم زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ، اخصار لغت میں یہ ہے کہ آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، مثلا کوئی بیماری، بڑھاپا، خرچ نہ ہونا یا کوئی دشمن وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، یعنی جہاد، طلب علم نے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا ہے، وہ منتظر بیٹھے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ جہاد کے لیے نکلیں۔ یہ لوگ اللہ کی خاطر گھر سے نکلیں، اللہ کی خاطر مال مویشی چھوڑ کر فقر اختیار کیا اور اب اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جو مجاہدین یا دین کے طالب علم کاروبار یا ملازمت کی بجائے اپنے آپ کو جہاد اور دینی علوم کے حصول کے لیے روکے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنا اولین فریضہ ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی ان کی بے نیازی، عزت نفس، سوال سے بچنے کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے
کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترے پر آ پڑے تھے۔ طلب علم کی وجہ سے وہ کوئی معاشی مشغلہ اختیار نہیں کر سکتے تھے، مگر مفلسی کی سختیاں ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے، کسی سے مانگنے کا سوال نہیں تھا۔ اخسرو کی تشریح میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں روک دیے جانے والے لوگوں میں دو قسم کے لوگ شمار ہوتے ہیں۔ فی سبیل اللہ سے عموماً جہاد مراد لیا جاتا ہے، لہذا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ اس قدر نادار ہیں کہ جہاد پر محض اس لیے نہیں جا سکتے کہ انہیں ضروریات زندگی کے لیے محنت مزدوری کرنا ہوتی ہے، اگر جہاد پر چلے جائیں تو پیچھے ان کے بچوں کی کفالت ممکن نہیں، اور اگر کاروبار میں لگے رہتے ہیں تو جہاد پر نہیں جا سکتے، اس طرح وہ جہاد پر جانے سے روک دی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ صدقہ و خیرات کے زیادہ مستحق ہیں، اگر ان کی اعانت کر دی جائے تو جہاد کے فریضہ پر جاتے وقت وہ گھر کی کفالت سے بھی بے فکر ہو جائیں گے۔ ان پر خرچ کرنا گویا جہاد کے راستے میں حائل رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ مقصورین کی دوسری قسم میں وہ لوگ آتے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اصول تعلیم کے لیے وہ مدرسے میں پابند ہو کر رہ گئے ہیں، لہذا دیگر کام کاج کرنے سے عاجز ہیں۔ اگر وہ حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر کاروبار بھی کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ کسی ایک کام کی طرف بھی پوری توجہ نہیں دے سکیں گے۔ گزر اوقات کے لیے محنت مزدوری، ملازمت، کاروبار، کھیتی باڑی وغیرہ ہر کام کے لیے پوری توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ اس طرح دینی تعلیم کے لیے بھی پورا وقت درکار ہے۔ جب تک پورا وقت نہیں دے گا نہ قرآن پاک یاد کر سکتا ہے، نہ قرآن حدیث فقہ کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ جز وقتی سے دونوں کام ادھورے رہ جائیں گے، اور طالب علم کسی کام میں کامل نہیں ہو سکے گا، بلکہ بعض اوقات اس طرح کا کام نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان ایک مشہور مقول ہے۔ ناقص التعلیم حد گمراہی پھیلا کر نقصان کا باعث ہی ہوگا۔ لہذا جو شخص دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے اسے دیگر ضروریات سے بے نیاز بنانے کے لیے ان پر خرچ کرنا ہوگا۔ بہرحال انہی حضرات کی صف میں علماء، طلباء، مبلغین، خادمین دین داخل ہیں، جو دینی کام مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ یہ لوگ اپنی عزت وقار مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے، اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اور کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا بہت سی علامات و قرائن سے معلوم ہو جائے گا۔ ان کے مزاج میں تواضع انکساری ہوگی، چہرے پر ذوف کے آثار ہوں گے، بھوک سے رنگ زرد ہوں گے۔ ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں، اور ان کی غربت محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے ناواقفوں جاہلوں کی بھی کمی نہیں۔ شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی ہوتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اس لیے نہیں بناتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو علماء خادمین دین موجود ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ اصحاب صفہ کی حالت پر مذکورہ آیت مبارکہ کا نزول صرف کوئی تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھانے، نصیحت کرنے، ترغیب دینے کے لیے ہے۔ علماء مبلغین کے گھروں کی پریشانی ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ دین کا کام کیسی تیزی سے ہوتا ہے۔ تعریفہم بسیماہم، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے، کمزوری اور چہرے کی زردی سے تم ان کا فقر پہچان لو گے، مگر یہ معنی ہو تو یہ تو ناواقف بھی پہچان لیتا ہے، اس لیے اس کا مطلب چہرے کا نور وہ رونق ہے جو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کے چہرے پر نمایاں تھی۔ لا یسألون الناس الحافا،
وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ گویا اہل ایمان کی صرف یہ ہے کہ فقر غربت کے باوجود وہ تعفف سوال سے بچنا اختیار کرتے ہیں اور الحاف چمڑ کر سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کیے ہیں بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ سوال میں الحاح و اظہاری نہیں کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے، اس لیے کہ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے مانگے۔ اس مفہوم کی تائید ان حدیث سے ہوتی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو کھجور یا ایک دو دو لقمے کے لیے در در پر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آیت لا یسألون الناس الحافا کا حوالہ پیش فرمایا۔ فقراء کی پہچان ان کی مالی تائیدستی کے ساتھ ساتھ ان کے اعلیٰ اخلاقی، روحانی اور صاف سے ہوتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے سچے فقیر عاجزی، تواضع، صبر، مخلوق خدا کے سامنے دست سوال نہ پھیلانے، خودداری جیسی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ مال و دولت سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس لیے پیشہ ور گداگروں کی بجائے مہاجرین، دین کی طلباء، علماء، سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ چلا کر ان کی امداد کرنی چاہیے۔ جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس خودداری کے خلاف ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ پیشہ ور بکھاری فقراء کی فہرست میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بھیک مانگنا تو سخت معیوب ہے، اور جن ناداروں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ وہ اس قدر خوددار ہیں کہ سخت ضروریات کے باوجود سوال سے گریز کرتے ہیں۔ مسلم ممالک میں عموماً اور ہمارے ہاں خصوصاً لوگ جگہ جگہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سوال کی بہت مذمت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح چوری، ڈاکہ، قمار بازی وغیرہ اقساب زارہ ہے، اسی طرح گداگری بھی اسی فہرست میں شامل ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یورپ کے عیسائی، یہودی، داری اقوام میں آپ کو کہیں بکھاری نظر نہیں آئے گا، ان کی حکومتیں اپنے ناداروں کی کفالت کرتی ہیں۔ برطانیہ میں تو بے روزگاروں کو باقاعدہ گزارا الاؤنس ملتا ہے، جب تک کسی شخص کو کام مہیا نہیں کیا جا سکتا اسے گزر اوقات کے لیے وظیفہ دیا جاتا ہے، لہذا وہاں پر گداگری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال سے بچنے کا اصول تو اسلام نے پیش کیا تھا، مگر اسے اغیار نے اپنا لیا اور خود مسلمان اس سے محروم ہو گئے۔ ہمارے حکمران اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ گداگری بڑی بری خصلت ہے اور عزت نفس کے خلاف ہے، اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ الغرض اس آیت نے بتایا کہ ایسے لوگ امداد کے زیادہ مستحق ہیں جو ایک نیک مقصد سے پوری امت کے فائدے کے لیے مقید ہو کر رہ گئے ہیں اور سختیاں جھیلنے کے باوجود اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا فقراء سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اے ایمان والو تم جو کچھ اپنے مال سے خرچ کرو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی ایسے خوددار سائلوں کو تلاش کر کے چپ چپاتے ان کی حاجت روائی کرنا۔ خلق سے چھپا رہے گا لیکن خالق سے چھپا نہیں رہے گا، وہ تمہارے ہر انفاق سے باخبر ہے اور وہ اس کا بھرپور صلہ دے گا۔ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا کہ صدقات سے متعلق احکام میں اللہ نے آخری بات یہ سمجھائی کہ تمہارے صدقات کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں، یعنی وہ لوگ جو دین کا کام خاموشی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں مگر سوال نہیں کرتے۔ سلف صالحین میں ایسے بزرگوں کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے استاد عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ میں ایسے بزرگ ہیں کہ علم دین کی خاطر لمبے لمبے پیدل سفر کیے، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، مگر سوال نہیں کیا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق آتا ہے کہ اصول تعلیم کے لیے رخصت ہونے لگے تو والدہ نے 200 کلچہ تیار کر کے ساتھ دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ پورے 200 دن ان کلچوں پر گزارا کیا، ہر روز ایک کلچہ کھا کر پانی پی لیتا، اللہ کا شکر بجا لاتا، اور کسی سے سوال نہیں کیا۔ یہ وہی مفسر قرآن ہے جنہوں نے قرآن پاک کی سب سے بڑی تفسیر لکھی ہے۔ آپ 40 سال تک بغداد میں مقیم رہے، ہر روز 40 ورق لکھتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے زندگی میں 500 پاؤنڈ سیاہی استعمال کی ہے۔ یہ ان لوگوں کے کام کی برکات ہے کہ دین کا قافلہ چل رہا ہے، ورنہ اگر اس زمانے کے بکھاریوں والی بات ہوتی تو پھر دین کا اللہ ہی حافظ تھا۔ اس لیے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس نیت سے خرچ کر رہے ہو اور کس پر خرچ کر رہے ہو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کی بہترین مد بھی بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔